الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وبنين وأمته أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، آج کی نشست میں انتہائی اہم گفتگو جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ ہوگی. اس سے قبل میری آپ کی ذات کے بارے میں 3 ویڈیو آ چکی ہیں، اس کا لنک بھی ہم اس پہ انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. تو آج کا جو سوال ہے انتہائی اہم ہے. 2 سوال ہیں، بے شک 4 سوال ہیں. 2 سوال کا اس ویڈیو میں اور 2 کا اگلی ویڈیو میں ان کا جواب دوں گا. پہلا سوال جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کہ اہل بیت، ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کا اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ علیہ السلام ان کے ناموں کے ساتھ لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو کیوں جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کیوں ناجائز؟ ایک یہ. اور دوسرا انتہائی اہم ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ بہت زیادہ زور و شور سے جو ہے وہ اس کو پیش کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنا، ایسا عقیدہ رکھنا کہ آپ مشکل کشا ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا شریعت کی روح سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کس لائن میں ہے، وہ جو ہے شریعت ان پر کیا حکم ہے؟ تو ان 2 سوالوں پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو میرا پہلا سوال کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا اضافہ کرنا یا کہ دیگر جو ہے اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ یا خصوصاً خاص بالخاص اہل بیت کے درخشندہ ستاروں کے ساتھ علیہ السلام کا اضافہ کرنا کیسا ہے؟ تو دوستو، بغیر کسی مکتبہ فکر کو پروموٹ کیے ہوئے اگر کتب و احادیث کو خاص بالخاص سیاستہ کو دیکھا جائے تو اس میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، دیگر اماموں نے اہل بیت کے افراد کے ساتھ علیہ السلام کا اضافہ کیا. میں صرف آپ کی خدمت میں صرف 2 حوالے پیش کروں گا. ایک ہے ابو داؤد شریف، بہت مشہور کتاب سنن ابو داؤد. اس میں حدیث نمبر 4646 اس میں امام ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نام کا جب لیا تو علیہ السلام کا اضافہ کیا. ایک. دوسرا بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 6725. اس میں امام بخاری نے جب جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت اور جناب میرے آقا کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا، ان کا نام لیا، تو ان کے ناموں کے ساتھ علیہم السلام کا ذکر کیا. اس طرح ایک اور حدیث میں جناب حسن اور جناب حسین کے نام کے ساتھ بھی علیہم السلام کا اضافہ موجود ہے. اس طرح نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جب 6 ماہ کے فوت ہوئے تو محدث نے جب ان کا نام لیا تو آپ کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام کا اضافہ کیا. تو یہ علیہ السلام کا اضافہ کرنا کیسا ہے؟ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بغیر کسی مکتبہ فکر کی طرفداری کرتے ہوئے میں حق کی بات کروں گا. دوستو، بیسک اس جملے کو دیکھا جائے، علیہ السلام یہ ایک دعائیہ جملہ ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، ان پر سلامتی ہو، دعائیہ جملہ. یہی جملہ اسی سے السلام علیکم نکلا ہے کہ دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے. کیا مطلب تجھ پہ سلامتی ہو. اس کا جو سلام السلام علیکم، اس میں جو سلام ہے اور جو ائمہ نے اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کا اضافہ کیا، یہ دونوں کا مادہ ایک ہے. یا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سوچنے کی بات ہے کہ جب نماز میں ہم سلام کرتے ہیں
اے نبی آپ پہ سلام ہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ سلام بھیجا. اس کے بعد السلام علینا، پروردگار جسے نبی پاک کی ذات پہ ہم نے سلام بھیجا اسی طرح ہم پہ بھی سلامتی بھیج دے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ نہیں جو صالحین نیک لوگ قیامت تک آئیں گے پروردگار ان پر بھی سلامتی بھیج دے. ایک غور و فکر کرنے کی بات ہے، فکر کی دعوت دیتا ہوں اس جملے میں کہ ہم اپنی ذات پر تو وہی الفاظ نمازوں میں استعمال کریں، پروردگار ہم پہ بھی سلامتی بھیج دے اور نیک صلحاء پہ بھی سلامتی بھیج دے. اگر ایک مکتبہ فکر اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام بھیجا، اس میں حج کیا ہے؟ وہی الفاظ روزمرہ ہم استعمال کرتے ہیں. اس سے بھی ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو قبرستان میں اگر جائیں تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی. وہ کیا دعا تعلیم دی میرے آقا نے؟ وہ دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور انتم سابقون ونحن لاحقون. یہ مردوں پہ ہم سلام، وہی الفاظ وہی مادہ علیہ السلام والا وہی مردوں پہ بھیج رہے ہیں. اگر وہی الفاظ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ لگا دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ حرج ایک جگہ پہ بنتا ہے جب ان کو نبوت اور رسالت والا درجہ دے دیا جائے، یہ عقیدہ اور نظریہ رکھا جائے جو نبوت اور رسالت والا عقیدہ اور نظریہ ہے، وہی عقیدہ اور نظریہ انبیاء والا اور رسالت والا وہی اہل بیت کے ان افراد کو دے دیا جائے تو پھر گناہ ہے. وہ نظریہ اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ اگر یہ کرو گے تو بالکل قطعاً شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر دعائیہ کلمہ جیسا کہ ہم نماز میں اپنے اوپر جو ہے وہ سلام بھیج رہے ہوتے ہیں یا عباد اللہ ان پر بھیج رہے ہوتے ہیں یا روزمرہ زندگی میں ہم ایک دوسرے پر وہ سلامتی کی دعا بھیج رہے ہوتے ہیں، ایسے اگر صحابہ کرام اہل بیت کے ناموں کے ساتھ اگر لگا دیا جائے اسلام کوئی حرج نہیں. دیگر صحابہ کے ساتھ ناموں کے ساتھ لگا دیا تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 5 سال 4 سال 10 سال پہلے کی سوشل میڈیا کی ویڈیو. اس سے پہلے جو ہے بہت برا، سارے مکتبہ فکر اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. الحمدللہ اب سوشل میڈیا اٹھا لو 2-3 مکتبہ فکر تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ان کے بڑے علماء لگا سکتے ہیں، بلکہ برملا ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام، میری عادت نہیں ہے نام نہیں لینا، ساری دنیا مخلوق جانتی ہے کون ہے. اب برملا جو پہلے اس کو ناجائز سمجھتے تھے، علیہ السلام کہنا ان کے ناموں کے ساتھ اچھا نہیں سمجھتے تھے، اب الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہ حق بات سمجھنے کی اور حق کہنے کی یہ توفیق دے دی ہے کہ وہ بھی ان کے ناموں کے ساتھ جب آتا ہے اہل بیت کے نام ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان کے ناموں کے ساتھ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام دعائیہ جملہ دعائیہ کلمہ کہنا بالکل جو ہے صحیح ہے، بالکل شریعت جو ہے اس کی اجازت دیتی ہے. محدثین نے بھی یہی علیہ السلام ان کے ناموں کے ساتھ لگایا استعمال کیا. دوسرا سوال، اب میرے خیال میں کافی گفتگو ہو چکی ہے اس بارے میں، اب دوسرے سوال کی طرف آیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا کہنا کیسا ہے، اور جو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں کس نظریے سے کہتے ہیں؟ واللہ عالم. شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ایک مومن کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے. یاد رکھنا، ایک ہے حقیقی مشکل کشا، ایک ہے مجازی مشکل کشا. جہاں حقیقی کی بات ہے اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. حقیقی جو ہے ایک ہی ذات ہے، خالق کائنات کی ذات مشکل کشا. مجازی اور عرف عام میں کون شخص ہے جو دوسرے کے لیے مشکل کشا نہیں؟ زندگی میں
روزانہ کی بیس پہ دیکھا جائے کتنی ہمارے دوسرے انسان مشکلوں کو حل کرتے ہیں. مشکل عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کشا فارسی زبان کا لفظ ہے. کشا میں نہ ہوتا ہے کھولنا، حل کرنا، مشکلات کو حل کرنا. تو کتنی ہیں لوگ دوسرے کے لیے مشکل کشا ہیں. ڈاکٹر ہیں مجازی اور فی عام میں دیکھا جائے، ایک آدمی بیمار جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، تو اس کی مشکل حل ہوئی کس نے کی؟ ڈاکٹر نے. میں جا رہا ہوں، مجھے سواری کی ضرورت ہے، پریشان ہوں، تھکا آ رہا ہوں، رستے میں جا رہا ہوں، مجھے سواری مل گئی تو میری مشکل حل ہو گئی. کس نے مشکل حل کی؟ سواری نے کے ذریعے میری مشکل حل ہو گئی. مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں ایک دوست کے پاس جاتا ہوں، سوال کرتا ہوں، جی میری مشکل ہے یہ، پلیز حل کر دیجیے. اس سے پیسے لیتا ہوں، وہ مجھے پیسے دیتا ہے، میری مشکل حل ہو جاتی ہے. یہ ہے مجازی. حقیقی مشکل کشا اللہ رب العزت کی ذات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر منسوب کر دیا جائے تو خیبر کی لڑائی کو دیکھو، 29 یا 30 دن ہو گئے. مختلف روایت میں مختلف تعداد آئی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مشکل میں ہیں. میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. جو 30 دن سے مشکل میں ہوتے ہیں، لڑائی نہیں، فتح نہیں ہو رہی ہوتی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین گھر سے دور ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ لڑائی جو حل نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی فیصلے پہ نہیں پہنچ رہی ہوتی، کسی ناج پہ نہیں پہنچ رہی ہوتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل وہی مشکل میں ہوتے ہیں جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ حل کر دیتے ہیں. اگر نسبت کی جائے یہ مشکل جو مسلمانوں پہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل کر دی. اگر اس بیس پہ کہہ دیا جائے مشکل حل ہوئی ان کے ذریعے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے مسائل جو ہیں بے شمار مسائل ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کو دیکھ لیا جائے، جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیا جائے، جناب عثمان غنی کو دیکھ لیا جائے، یا دیگر آپ کے 30 سال نبوت کے بعد کم و بیش 30 سالہ دور کو دیکھ لیا جائے آپ کو، تو کتنے عقدے صحابہ کرام سے وہ مسائل جو حل نہیں ہو رہے ہوتے آپ کی بارگاہ میں آتے، آپ فوراً حل کر دیتے ہیں، مشکلیں حل کرتے. تو اس بیس پہ یہ عقیدہ نظر رکھ کے کہ آپ نے مسلمانوں کی مشکلیں حل کی، واقعی آپ کی وجہ سے مسلمانوں کی مشکلیں حل ہوئیں، چاہے وہ علمی مشکلات ہوں، چاہے میدان کارزار میں ہوں، آپ کے ذریعے، آپ کے توسل اور وسیلے سے آپ سبب بنے ان کے وہ مشکلیں حل کرنے کا. تو اس بیس پہ اگر آپ کو مشکل کشا کہتے ہیں تو کیا اس میں حرج ہے؟ ہاں، ہر ایک جگہ بنے گا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقی مشکل کشا جو ہے وہ کہہ دیا جائے کہ آپ جیسے اللہ رب العزت مشکلیں حل کرتا ہے ویسے حضرت علی بھی مشکلیں حل کرتے ہیں. جب آپ کی مشکلوں کی حل کرنے کی نسبت حقیقی کی طرف کی جائے گی تو اس وقت حرج بھی ہے، اس وقت گناہ کبیرہ بھی ہے، اس وقت یہ خطرہ ہے کہ انسان اپنا ایمان سے، اسلام سے ہاتھ ہی نہ دھو بیٹھے. پھر ہے حرج جب مشکلات میں جی میں تکلیف ہے تو حضرت علی نعوذ باللہ جو ہے مجھے شفا دیں گے، یہ فلاں میرا کام نہیں بن رہا تو حضرت علی کے ذریعے میری مشکل حل ہو گئی، پیسے کی ضرورت ہے ان کی وجہ سے مجھے پیسے ملیں گے، حل ہوگی. سو جیسا بھی جس نظریے سے لوگوں کا عقیدہ، اگر یہ نظریہ ہے لوگوں کا کہ مشکل حل ہوگی، بیٹا نہیں ہے تو آپ کے ذریعے بیٹا ملے گا، یہ مشکلیں حل ہوگی، اگر یہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ عقیدہ رکھنا تھا وہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ یا کسی پیر فقیر کے ساتھ انسان رکھتا ہے تو بالکل گناہ کبیرہ ہے، ایمان سے ہاتھ دھونے کا سبب ہے یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا. اور فی عام میں جیسا ہے مشکلات ایک دوسرے کے دارو ہے، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، یہ اگر نظریہ عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رکھا جائے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، مباح عمل ہے، مباح عمل، محبت کا اظہار ہے.
جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی تجھ سے مومن محبت رکھے گا اور بغض جو رکھے گا وہ منافق رکھے گا. جو جتنا بھی آپ کی شخصیت کا تذکرہ احسن الفاظ میں کیا جائے، شریعت کے ایک دائرے میں اور حدود میں رہتے ہوئے رکھا جائے، تذکرہ کیا جائے تو عین ایمان ہے. عین اپنے درجات کو، اپنی جو ہے قرب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قرب کے ساتھ ملانے کا سبب اور وسیلہ اور ذریعہ ہے. تو دوستو یہ دو اہم موضوع تھے میرے، اس کے بارے میں نے گفتگو کی بغیر کسی مکتبہ فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے، بغیر کسی مکتبہ فکر کو اونچا اور نیچا دکھاتے ہوئے حق بات میں نے کی. امید ہے مجھے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ حق کیا ہے. تو اللہ رب العزت میں یہ چند کلمات جو اہل بیت کی شان کے بارے میں نے گفتگو کی ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے اگلی والی نشست میں جو ہے گفتگو میں انشاءاللہ تذکرہ کروں گا پنجتن پاک عقیدہ رکھنا کیسا ہے، اور پنجتن پاک سے کون 5 شخصیات مراد ہیں، قرآن و حدیث کی روح سے یہ عقیدہ کیسا ہے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.